السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آج میں رمضان المبارک کے سلسلے میں چند دعائیں لے کے حاضر ہوئی ہوں کہ اگر آپ ان دعاؤں کو اپنی ڈیلی کی روٹین میں شامل کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر بے شمار انعامات نازل فرمائیں گے، حیرت انگیز کمالات آپ کو حاصل ہوں گے۔ ان میں مغفرت کی دعائیں ہیں، بخشش کی دعائیں ہیں، سلامتی کی دعائیں ہیں، رمضان المبارک کے متعلق بہت سے فضل و کمالات کی دعائیں ہیں۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ پہلی دعا جو ہے رمضان المبارک کی، ہر رات کو آسمان دیکھتے ہوئے 7 بار یہ دعا پڑھیں، حیرت انگیز کمالات آپ کو حاصل ہوں گے۔ دعا یہ ہے، یا واسع المغفرت ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ آگے یہ دوسری دعا ہے، دعائے رمضان۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ دعا سکھاتے۔ دعا یہ ہے، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا۔ ترجمہ، اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامتی عطا فرما اور رمضان کو میرے لیے سلامتی والا بنا اور اس مہینے کو میرے لیے قبولیت والا بنا۔ یہ وہ دعا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو سکھاتے تھے کہ رمضان المبارک میں یہ دعا پڑھا کریں۔ آگے جو دعا میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ انشاءاللہ تعالی موت کے وقت ہمارے کام آئے گی، قبر کے عذاب سے ہمیں بچائے گی، نزا کی سختیاں ہم پہ آسان کرے گی۔ نزا کے وقت ہمیں اس کے پڑھنے کی بدولت کلمہ نصیب ہوگا، انشاءاللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بھی بچائے گی اور قیامت والے دن ہمیں حساب سے بھی محفوظ رکھے گی۔ اگر آپ اس کو صبح و شام پڑھیں گے رمضان کے علاوہ بھی تو اللہ تعالیٰ قبر و حشر کی سختیاں آپ پہ آسان فرمائیں گے۔ دعا یہ ہے، اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدیر۔ ترجمہ، اے میرے اللہ موت سے پہلے ہماری مغفرت فرما اور موت کے وقت ہم پر رحم فرما اور موت کے بعد ہمیں عذاب نہ دینا اور قیامت کے دن ہمارا حساب نہ لینا، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، بے شک۔ آگے جو دعا میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں رمضان المبارک میں ہر نماز کے بعد اس کو 3 مرتبہ پڑھنا بہت ہی افضل عمل ہے، یہ دعائے مغفرت ہے۔ دعا یہ ہے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الیہ توبۃ عبد ظالم لا یملک نفسہ ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ ترجمہ، میں اس عظمت والے اللہ سے معافی مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہی ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور وہی ساری کائنات کو تھامنے والا ہے۔ میرا اس کی طرف رجوع کرنا اس بندے کی طرح ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا، حالانکہ اس کا نفس نہ کسی نقصان کا مالک ہے اور نہ نفع کا اور نہ موت کا مالک ہے اور نہ ہی حیات کا اور نہ ہی موت کے بعد قبروں سے اٹھنے کا، بے شک۔ آگے رمضان المبارک کے 3 عشروں کی دعائیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت عشرہ رحمت ہے، تو پہلے عشرہ رحمت جو ہے اس کی دعا یہ ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو ہی رحم فرمانے والا ہے۔ دوسری عشرے کی دعا، دوسرا عشرہ مغفرت، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں جو میرا رب ہے ہر گناہ کی اور اسی کی طرف میں توبہ کرتی ہوں۔ تیسرا عشرہ نجات، تیسرے عشرے کی دعا یہ ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، بس ہم کو معاف فرما دے۔
آگے پھر سلامتی کے لیے دعائے رمضان ہے، اللہم سلمنا لرمضان وسلمہ لنا وتسلمہ منا حتی یخرج رمضان وقد غفرت لنا ورحمتنا وعفوت عنا۔ ترجمہ: اے اللہ، ہمیں رمضان کے لیے سلامت رکھنا اور اسے ہمارے لیے سلامتی بنا دینا، اور اس کو ہم سے قبول کر لیجئے یہاں تک کہ رمضان ہم سے رخصت ہو اور آپ ہمارے سب گناہ معاف کر چکے ہوں اور ہم پر رحم کر چکے ہوں اور آپ ہم سے درگزر کر چکے ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ ان تمام دعاؤں کو پڑھیے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے فیض و برکات عطا فرمائیں گے۔ ان کا ترجمہ میں نے ویسے پڑھا ہے، آپ صرف دعائیں ہی پڑھ لیجئے گا آپ کو سنانے کے لیے کہ ان دعاؤں کا کیا مطلب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔